بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے شکر۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، شکر کرنا اپنا معمول بنا لیجئے، نعمتوں کی فراوانی ہو جائے گی۔ اگرچہ یہ بہت آسان ہے لیکن بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ خالق کائنات کی عبادت شکر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں تو آپ صحیح عبادت کر ہی نہیں سکتے، آپ کی نماز میں خشوع آ ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ تم مجھے بہت عزیز ہو۔ یہ بات انہوں نے 3 مرتبہ کہی، پھر فرمایا میں تمہیں آج ایک دعا سکھاتا ہوں، اسے ہر نماز کے بعد پڑھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر، تیرا شکر اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تو سارے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ تہجد میں اتنے طویل قیام، رکوع اور سجود کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے زمین میں تمہیں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زینت عطا کیا، لیکن تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم اپنے مال میں سے غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو نہ دینا ناشکری ہے۔ مال ہوتے ہوئے اپنے اہل و عیال پر خرچ نہ کرنا بخل ہے، یعنی ناشکری ہے۔ والدین کے ہوتے ہوئے ان کی دعائیں نہ لینا ناشکری ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جیسے صحت، فیملی، نوکری، رشتہ دار، عزت، قابلیت وغیرہ کا شکر نہ بجا لانا ناشکری ہے۔ اپنی حیثیت سے خستہ حالت میں رہنا یعنی رہن سہن میں کنجوسی سے کام لینا ناشکری ہے۔ علم لوگوں تک جان بوجھ کر نہ پھیلانا بخل ہے، ناشکری ہے۔ لوگوں سے اخلاق سے پیش نہ آنا ناشکری ہے۔ ضرورت مند کو اچھے مشورے نہ دینا بخل ہے، ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تحدیث نعمت کے طور پر ذکر نہ کرنا ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا کم از کم ایک دفعہ روزانہ دل اور زبان سے ضرور شکر ادا کیا کریں۔ یہ نعمتیں آپ سے کبھی ختم نہیں ہوں گی بلکہ ان میں اضافہ ہوگا۔ آپ جس چیز میں اضافہ چاہتے ہیں اسے بانٹنا شروع کر دیں۔ مال میں اضافہ چاہتے ہیں تو صدقہ خیرات میں تیزی لائیں۔ رزق میں کشادگی چاہتے ہیں تو اپنے دسترخوان وسیع کر لیں۔ علم میں اضافہ چاہتے ہیں تو لوگوں میں علم بانٹنا شروع کر دیں۔ عزت میں اضافہ چاہتے ہیں تو اپنے سٹاف، نوکروں، ملازموں اور ڈرائیوروں کو عزت دینا شروع کر دیں۔ یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ برکت وہیں ڈالتا ہے کہ جہاں سے لوگ مستفید ہو رہے ہوتے ہیں۔ صدقہ کرتے ہوئے ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا تو اسی ڈر سے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں غربت کا خوف دلاتا ہے اور اللہ تم سے فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اور دیکھنا شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس ٹینکی سے پانی استعمال نہیں کیا جاتا وہ گدلا اور بدبودار ہو جاتا ہے، یوں اس میں پانی کی آمد روک دی جاتی ہے۔ اللہ پاک بھی رزق کی فراوانی وہیں عطا کرتے ہیں جہاں سے بندوں کو رزق عطا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء، اور جنتی لوگ وہ ہیں جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تنگ دستی میں خرچ کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا تنگ دستی میں اس لیے کہ یہ خوشحالی میں بدل جائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار بھی اپنے شکر گزار بندوں میں کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔